نہیں قاضی صاحب، آپ یہ جو بچوں کی بات کر رہے ہیں یہ غریب بچوں کی کر رہے ہیں، یہ عام شہریوں کی کر رہے ہیں۔ عام شہری کیڑے مکوڑے سے زیادہ پاکستان میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ لیکن مجھے یہ بتا دیں، 81 میں محترم نواز شریف صاحب قابل احترام ہیں، قابل عزت ہیں، پوری شریف فیملی اور ہر سیاستدان، کئی سالوں میں ان کے اپنے بینک بیلنس، بزنس، پراپرٹی میں کتنا اضافہ ہوا اور پاکستان میں کتنے قرضے چڑھے، سود اتارنے کے لیے آپ سود پہ قرضے لے رہے ہیں۔ ایک شخص جو چند ہزار کا تھا اب 2.5-3 لاکھ کا مقروض ہو چکا ہے۔ کیا ان اشرافیہ کہ تو پیسوں کا تو حساب ہی نہیں ہے، یہ اشرافیہ قاضی صاحب، یہ میں انفارمیشن پہ بیٹھ کہہ رہا ہوں، روزانہ 1 کروڑ روپیہ نوٹ جلائیں، ڈالر ہو، پاؤنڈ ہو، پاک روپی ہو، یوں ہاتھ سے کے تو 50 سال پیسہ ختم نہیں ہو سکتا، 50 سال۔ تو اگر غریب آدمی 95% کو روٹی نہیں مل رہی، دوائی نہیں مل رہی، صاف پانی نہیں مل رہا، تعلیم نہیں مل رہا، تو تانوں کیوں مروڑ اٹھتے پہ نے؟ اشرافیت موجہ کر رہی ہے نا۔ اچھا بٹی صاحب، میں ایک اور آپ کو انٹرسٹنگ فیکٹس آپ سے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ 60s یا 70s میں کوریا کا ایک وفد پاکستان آیا اور اس نے آ کے ڈاکٹر محبوب الحق سے پوچھا، میں ڈیٹ آگے پیچھے ہو سکتی ہے، کہ یار تم نے کیا کیا ہے؟ پاکستان کی اس ریجن کی پہلی کیمیکل فیکٹری جو ہے یہاں پہ لگی تھی اس جی ٹی روڈ پہ، اور اس نے کہا یار تم لوگ کیا کرتے ہو؟ یہ جو پی ٹی سی تھا، اس کے کالجز تھے، پورا زمانہ آ کے یہاں سے سیکھتا تھا ٹیلی فون کس بلا کا نام ہے۔ یہ جو وابڈا تھا ہمارا، یہ واحد دوسرا بڑا دنیا کا ایشیا کا انٹیگریٹڈ سسٹم تھا اور بہترین، اور اس نے کام کیے، اور ہم نے کیا کیا اس کا یہ آپ کے سامنے ہے۔ تو کیا پھر ہمیں ظاہر ہے پھر لیڈر تو ہمارے عظیم ہی آئے اور آتے رہے بٹی صاحب۔ نہیں قاضی صاحب، ہاں ایک بات بھول گیا، میں معافی چاہتا ہوں، ایک بات بھول گیا، کوریا کی ایک بات بھول گیا میں۔ کوریا کے ایک سرمایہ دار نے ایک ملک میں جہاں اس نے موٹر وے بنائی تھی باہر سے رشوت لی، ادھر پکڑا گیا کوریا میں اور اس نے جیل کاٹی۔ اس لیے آج ہمارے 2 کروڑ 80 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں، اسی لیے 40% بچوں کی گروتھ سٹنٹڈ ہے۔ جی بٹی صاحب، میں نے اپنی رائے دے دی، اب آپ فرمائیے۔ کوریا میں تو رشوت لینے پہ جیل کاٹی، پاکستان کی عوام کی تو جیبوں میں کر دی ہیں۔ وہاں تو روٹی ایک نان اب 25 روپے کا ہو گیا، 30 روپے کا، وہ نہیں غریب آدمی کھا سکتا۔ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ اچھا قاضی صاحب یہ بتائیں، ایون فیلڈ میں نواز شریف صاحب کو مبارکباد، پوری شریف فیملی کو، اللہ تعالیٰ اس طرح ہی انہیں کو انصاف دیتا رہے اور ان کے بدولت باقی لوگوں کو بھی دے دے۔ ویسے ایون فیلڈ ہے کس کے؟ میں اور آپ وہاں جا کے رہ سکتے ہیں؟ یہ کوئی کرائے پہ ملتے ہیں؟ کس کے فلیٹ ہیں؟ کیا پورے عرصہ دراز سے اس کا شور مچا ہوا 30-35 سالوں سے؟ یہ ہے کس کے؟ اس کی ملکیت کا تو کوئی پتہ نہیں چلا بٹی صاحب۔ وہ کہتے ہیں بچوں کے تھے، بچوں نے دادا جان سے پیسے لیے، اب اس پرانی کہانی میں ہم کیا جائیں، لیکن کلیئر کٹ نہ کسی عدالت نے مانگا، آپ کو رجسٹری مرر کا سوال نہیں کیا کہ مجھے اس کی رجسٹری دکھاؤ یا اس کا PC1 دکھاؤ۔ میں یہ کہہ رہا ہوں رہتا کون ہے ایون فیلڈ میں؟ رہتا کون ہے؟ کوئی نہ کوئی رہائش پذیر ہوگی یا بھوت بنگلہ ہے؟ پرائم منسٹر ان ویٹنگ جو مبینہ طور پر اور بظاہر ہیں، آپ حالت چند کے کہہ رہے ہیں کہ، اور میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ دیر آر مینی سلپس بٹوین کپ اینڈ لپس والی بات ہے، یہ زمانہ بڑا سلپری ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان ویٹنگ آپ فرما رہے ہیں پرائم منسٹر محترم نواز شریف صاحب رہائش پذیر ہیں یا ان کے صاحبزادے ہیں۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کو یقیناً سلام اتنی سپیڈ سے انصاف ہے، تو اگر رہتے بھی یہ ہیں تو یقیناً یہ منی ٹریل تو بتائی ہوگی نا۔ آج یہاں کسی نے پوچھا ہوگا بھائی آپ کے فلیٹ ہیں کہ نہیں ہیں، کم سے کم یہ سوال تو ہوا ہوگا۔ چلو فلیٹ خریدے ہیں، اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ مبارک کرے، اس کی منی ٹریل تو پوچھی ہوگی۔ نہیں یار، وہ تو آ گئی تھی بٹی صاحب، وہ تو قطر سے خط آ گیا تھا۔ بٹی صاحب میری آواز آ رہی؟ سنم تیرا خط ملا، خط میں تو نے خط لکھنے کو لکھا۔ آپ کی آواز آ رہی ہے لیکن میرے ہوش جا رہے ہیں کہ اسلام لندن جیسے ایسی جگہ فلیٹ جہاں غریب آدمی پارکنگ کے پیسے نہیں دے سکتا، آپ کے حکمران اس کے مالک ہیں، وہ کیس ختم ہو جاتا ہے، رہائش بھی وہاں ہے، میرا موقف ہے، اس کی منی ٹریل کسی کو تو پتہ ہونی چاہیے نا دنیا میں۔ یہ کوئی بری بات ہے منی ٹریل پوچھنا؟ نہیں بھئی، یہ تو ثابت ہو گیا نا کہ بڑے میاں صاحب مالک نہیں ہے ایون فیلڈ فلیٹ کے، پتہ نہیں اب کون ہے، یہ اب کوئی طے ہوگا، یا میرے خیال میں
اس کو بے نامی رہنے دیں. اور یار میں نے مان لیا وہ مالک نہیں ہے, میں نے مان لیا وہ بالکل مالک نہیں ہے. یہی پوچھ رہا ہوں کون ہے مالک؟ کوئی تو ہوگا نا جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا ہے. لیکن جو دنیا میں زمینیں ہوتی ہیں, لندن میں پکی واسطیوں کو تمبو لگا کے نہیں رہنے دیتے, وہ ایون فیلڈ کسی نے تو خریدا ہوگا نا. میں نے مان لیا ان کا نہیں ہے, ہم نے آپ کی بات مان لی. اگر یہ اس فلیٹ میں رہ رہے ہیں پھر اس کا کرایہ دے رہے ہوں گے, لیز پہ لیا ہوگا, کس سے لیا ہوگا؟ یہ سوال تو عوام کو بتا دیں نا, اس میں آپ کو کیوں گھبراہٹ ہے؟ دفعہ کریں بھٹی صاحب, پھر مجھے پرانے لطیفے کے ریفرنسز دیتے ہوئے اچھا نہیں لگتا. ایک پاس سے بیٹھے ہے بیچارہ ایون فیلڈ, دہی کھا رہا ہے تو انہوں کھان دے, کی فرق پہنتا ہے. اچھا اب یہ ہے بھٹی صاحب کہ اب آگے چلتے ہیں. سب میں پھر گزارش کرتا ہوں ادب احترام کے دائرے میں رہ کے ہر ایک کے لیے. میں نے مان لیا وہ ان کے نہیں, لیکن وہ یہاں رہ رہے ہیں. میں اس وقت اسلام آباد جی این این کے دفتر میں موجود ہوں, آپ جی این این لاہور کے دفتر میں موجود ہیں. اس کا کوئی مالک ہے نا زبیر نواز چٹھا صاحب, میں ادھر امپلائی ہوں. تو اگر یہ وہاں فلیٹ پہ رہ رہے ہیں تو میں کہہ رہا ہوں چلو ان کے نہیں ہوں گے, میں نے مان لیا. انہوں نے کرائے پہ لیے, کسی سکھ سے لیے ہوں گے, کسی برٹش سے لیے ہوں گے, کسی گورے سے لیے ہوں گے. کم سے کم ان کا نام ہی پوچھ کے بتا دیں. قاضی صاحب آپ کی تو پینیٹریشن ہے بہت زیادہ. نہیں میری کہاں بھٹی صاحب, میں تو ویسے ہی کوئی رپورٹنگ کا آدمی نہیں ہوں. بس میں اتنا آپ کو عرض کر سکتا ہوں کہ جب بیرون ملک پراپرٹیوں کے مالک نہ ملتے ہو نا, تو جن ملکوں سے وہ آئے ہوتے ہیں ان کے عوام کا اللہ مالک ہوتا ہے. تو اس لیے میں اتنا ہی کہوں گا, اس پہ زیادہ تر بہت زیادہ میں نہیں کروں گا. لیکن میں نے ابھی آپ سے بہت سی چیزیں اور بھی ڈسکس کرنی ہیں. صاحب آپ جس فلیٹ میں رہتے ہیں اس کا مالک مجھے پتا ہے کون ہے, قاضی سعید صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے. میں جس گھر میں رہتا ہوں اس کا مالک میں ہوں. آپ لندن میں رہتے ہیں, سپریم کورٹ کرتی ہے, جے اے ٹی بنتی ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ باعزت بری کرتے ہیں آج اور اچھا کرتے ہیں. لیکن اب بھی میرا سوال پھر ایک یہ ہے, مان لیا شریف فیملی مالک نہیں, کوئی تو مالک ہے. اگر مالک ہے تو اس کا نام پوچھنے میں کیا حرج ہے؟ اس میں کوئی آئین کی خلاف ورزی ہے؟ پنڈی صاحب اب یہ ہم سوال نہیں پوچھ سکتے. اس کے علاوہ بھی ایک کیس سپریم کورٹ میں آیا تھا, اور وہاں بھی منی ٹریل جو ہے وہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک مقدس حق کے طور پر ہی اسے اگر قرار نہیں دیا گیا تھا تو اسے کم از کم عملی طور پر ڈکلیئر کر دیا گیا تھا. ہاں ہم اور آپ تو ٹیکس دیں گے کیونکہ یہ تمہارا. قاضی صاحب توشہ خانہ میں ایک گھڑی تھی, عمران خان صاحب نے تحریک انصاف کے چیئرمین نے لی. توشہ خانہ جس کا ریکارڈ موجود ہے, کس ملک سے آیا, کتنے پیسے دیے, ٹی وی پہ ہزاروں کے پروگرام ہوئے. توشہ خانہ, صبح اٹھتے تھے, رات کو اٹھتے تھے, دوپہر تھی, شام تھی, سردیاں تھی, گرمیاں تھی, دوپہر تھی, رات تھی, شام تھی, سحری کا ٹائم تھا, تہجد کا ٹائم تھا, عشر کا ٹائم تھا. توشہ خانہ آیا, گڑی لے گئے. یار 30 سال سے ایک بندہ وہاں رہ رہا ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس گھر میں کوئی تو مالک ہوگا. مان لیں کرایہ دار ہے, یہ کتنا کرایہ دیتے ہیں؟ کیونکہ ادھر ڈبل بیڈ کا چھوٹا سا گھر بہت سائیڈ پہ 1800 پاؤنڈ پر منتھ کرایہ ملتا ہے. تو اس کا اتنا کرایہ وہ ہے کس کا؟ میں صرف یہ میرا $1 ملین سوال ہے. قاضی صاحب 10,000 روپے آپ کو انعام.